الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم دین ہیں، حنفیت کو بڑے مد و شد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو ہم حنفیت کے خلاف نہیں ہیں۔ الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند جو ہیں وہ سر کے تاج ہیں، اور مولانا اسحاق صاحب کے بھی سر کے تاج تھے۔ بات صرف مفتی صاحب کو یہ سمجھانی ہے کہ جب تو آیا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ اختلاف کی بات، اور انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی ہمارے خلاف تکافل کے بارے میں فتویٰ دیتے، تم ان کے خلاف، تو تم کہتے ہو کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالموں کی تحقیقیں ہیں۔ جب آئی اپنے مولانا اسحاق مرحوم کی بات جو فلقے سے بارات آتا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ حنفیت کے منجن کو بیچنے سے روکتے ہیں ہمیں، یعنی جب آئے اپنے عالم کی بات تو اپنے فرقے کے تب کرو، بڑی عزت و احترام کے ساتھ بتاؤ کہ دلائل میں فرق ہوتا ہے۔ جب آئے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ غیر مقلد کے بارے میں، تب اس کے بارے میں کہو دیکھو یہ گمراہ کرتے ہیں آپ کو۔ بھی انہوں نے تو جو بھی بات کی، موقف طلاق کا اپنایا، امت کے اندر ایک موقف یہ بھی چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک طرف حنفی یہ کہتے ہیں، دوسری طرف میں یہ بات کہتا ہوں کہ امت میں یہ بھی ایک موقف ہے، اور بیان کرنے کا خاص انداز ہوا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے موقف کو وہ سرے سے کہتے ہی نہیں، آپ اگر چلانا چاہتے تو چلاتے رہیں، اپنی تحقیق کے مطابق وہ آپ کے موقف کو صحیح سے، یہ تو تھا ایک پیرایا جس میں آپ بات کر سکتے تھے۔ اب آپ نے وہی تفرقہ ڈالا جو تفرقہ آپ لوگوں کی ذہنیت ہے۔ جب مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ عورت کی نماز حنفیوں کی طرح پڑھی جائے گی سمٹ کر، آپ نے کی تعریف۔ طلاق کا مسئلے پر آگے آپ گئے بھڑک، آپ نے کہا مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ عورتوں والے مسئلے کے بارے میں کہیں گے اور غیر مقلدوں کے اوپر تنقید کریں گے۔ تو میری صرف آپ سے مسئلوں کے بارے میں کوئی گزارش نہیں ہے، کوئی میری بات جا کر جو جا کے بتائے ہمارے سجنا کو ہیں بجائے بتیاں، وہ بھائی آپ کو کوئی سمجھائے آ جا کر کے کہ حضرت اعلیٰ آپ جو جس طرح کا اپنے مفتی تقی عثمانی سے اختلاف رکھتے ہیں، ایسا ہی مولانا کے بارے میں کہ بھئی ایک بات ان کی بھی ہے، گنجائش ہے، اور سلف صالحین کا موقف ہے، استدلال کرتے ہیں۔ جس آپ نے جو پڑھی ہے ابو داؤد شریف، اسی کے اندر ہی سارا کچھ ہے، اس پہ بحث کرو تو ایک لمبا کام چل پڑے گا کہ جو مسئلہ، لیکن ادب تو کرنا چاہیے نا۔ ان کو گمراہ، اپنا مفتی تقی عثمانی جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دکھایا کہ 20 جگہ آپ کی اتنے تضاد ہیں، آپ ہیں عادی مولانا علی مرزا کے رد کرنے کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے آپ کا رد کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ پڑا دل جلوں سے تجھے ابھی کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں داغ نام نہیں، آپ ہیں اس طرف کو چلے گئے۔ تو چھوڑیں یہ بات کس طرح کی امت میں تفرقہ ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ ایک نہیں 20 موقف بھی ہوں جس سے اسلام کے کلمہ جو ہے شہادتین کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کی کوئی گنجائش ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، دلائل کا اوپر نیچے، راجے مرجوع ناسخ منسوخ کی بحثیں چل سکتی ہیں، لیکن ادب پیدا کریں۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کی رائے کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ تو بالکل آپ کے الٹ ہے، تو آپ کو مولانا اسحاق صاحب کیوں برے لگنے لگے کہ جب ایک سنا اور دوسرا؟ آپ کو صرف اس لیے برا لگا کہ ہماری حنفیت کے مسئلے کا جو چلن چل رہا ہے نا، اس کے اندر اس نے انٹرپٹ کیوں کیا، یہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تکلیف بجا ہے آپ کو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا دوہرے معیار بناتے ہیں، یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ ہوتی رہنی ہے آپ کو، لیکن آپ کی تضاد بیانی کے لیے دونوں کلپ میں آپ کو ہدیہ تحفہ حنفیت بھیج رہا ہوں، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ بھی عدل کرنا چاہیے، چاہے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، قرآن نے یہ بتایا۔ ہم مفتی تقی عثمانی کا ادب کرتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کی معارف الحدیث مولانا اس کا درس دیتے تھے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی تفسیر کاشف تم نے نہیں پڑھی تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو میں نے پھر یہ تفسیر اسپیشل خریدی، اس وقت 2005 میں دوبارہ اس کا مطالعہ کیا، اس پہ دعائیں انہوں نے مجھ کو لکھ کر بھیجی، اور میں نے جامعہ امدادیہ والے مفتی زاہد صاحب کو تصویریں کھینچ کر بھیجی۔ مولانا کی جو حضرت تھانوی کی کتابوں پہ جو چیزیں نشان لگے ہیں، مصنوی، یہ مصنوی پڑھی ہے، کلید مصنوی، یہ میں نے پہلی دفعہ مولانا کو 24 جلدوں میں ڈھونڈ کر دی تھی، انہوں نے صرف 2 ہی پڑھی تھی، کہتے باقی مل نہیں رہی۔ میں نے کہا استاد جی کچھ کتاب پہنچنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پہنچنے کے بعد وہ ہمارے پاس ہی آنا علم سارا، وہ تو کسی اور کے پاس جانا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی ادب سے آپ سے یہ گزارش ہے، مولانا کا اتنا ہی ادب کریں جتنا کہ مفتی تقی عثمانی کا، وہ فتنہ نہیں ہے، وہ دلائل دیتے ہیں، آپ کو ان دلائل کو غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے رہ کر آپ کو اس بات کا
جواب دینا چاہیے. اتنا کلپ کاٹ کے ساتھ لگا کے ہدیہ تن تحفہ تم ادھر بھیج دیں.